نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کی برکات کے متعلق بیان کیا جا رہا تھا کہ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان مل کر حکومت کریں گے۔ وہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کر دیں گے اور عدل کو کمال درجے تک پہنچا دیں گے۔ مکمل عدل و انصاف قائم ہوگا، پوری طرح ہر لحاظ سے عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جب عدل و انصاف اللہ کی زمین پر قائم ہو جائے گا تو اللہ کی زمین برکات سے بھر جائے گی، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، دلوں میں طمانینت آ جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا، دلوں کو سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی علیہ رضوان کا دور حکومت ہوگا، جب عدل و انصاف قائم ہوگا تو اتنی بڑی برکات ہوں گی اور اتنا امن اور سکون ہوگا کہ اس دور میں بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ بھیڑ خطرہ محسوس نہیں کرے گی کہ بگاڑ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ انسان کے بچے اور سانپ، انسان کے بچے سانپ سے کھیلا کریں گے، نہ سانپ ڈر محسوس کرے گا کہ یہ مجھے مار دے گا، نہ انسان کا بچہ یہ ڈر محسوس کرے گا کہ مجھے کاٹ لے گا۔ اتنا اطمینان ہوگا دلوں کا کہ خوف ختم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا، خطرہ ختم ہو جائے گا۔ جو فطرتی طور پر انسان کے دشمن ہیں آپس میں، ان میں بھی دشمنی کا احساس ختم ہو جائے گا، وگرنہ بگاڑ تو فطرتی طور پر عام جانوروں کا دشمن ہے۔ سانپ فطرتی طور پر انسان کا دشمن ہے، کاٹتا ہے۔ عدل و انصاف کی یہ برکات ہوں گی کہ جو فطرتی دشمنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، دشمنی کا احساس ختم ہو جائے گا، یہ میرا دشمن ہے، نقصان پہنچائے گا، یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ اور برکات اتنی ہوں گی کہ ایک انگور کا خوشہ پورے گھرانے پر، پورے قبیلے پر کافی ہو جائے گا۔ ایک خوشہ انگور کا، اس میں کتنی برکت ہوگی، پورا قبیلہ کھائے گا، سیر ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا پورے قبیلے کے لیے۔ ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ۔ اور اسی طرح اللہ کی زمین اپنی برکات اگل دے گی، آسمان سے موسم کے مطابق بہترین بارشیں نازل ہوں گی، بہترین فصلات ہوں گے، بہترین باغات ہوں گے، اور فصلات پورا پورا پھل دیں گی، باغات پورا پورا پھل دیں گے، کوئی چیز روک کے نہیں رکھیں گے، آسمان بارشیں روک کے نہیں رکھے گا، بہترین بارشیں موسم کے مطابق، موقع محال کے مطابق، ضرورت کے مطابق نازل ہوں گی۔ اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ کا صدقات کا مال لے کر باہر نکلے گا کہ میں کسی مستحق کو تلاش کروں اور دے دوں، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جس کے پاس جائے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنا مال زیادہ ہے، آپ کو ضرورت ہے وہ تو لے جائیں۔ وہ آدمی تلاش کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اتنی مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اتنی برکات ہوں گی، اتنی خوشحالی ہوگی، اطمینان ہوگا۔ تو علماء کرام، مشائخ اعظام حضرات فرماتے ہیں
کہ جب عدل و انصاف قائم ہوگا، دلوں کو اطمینان ہوگا، تو جب دلوں کو، قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے تو پھر ہر چیز میں برکت محسوس ہوتی ہے، برکت محسوس ہوگی، محسوس کریں گے، حصی برکات محسوس ہوتی ہیں عدل کی وجہ سے۔ دلوں میں اگر اطمینان ہو، نیت ٹھیک ہو، اس کے اثر کی وجہ سے پھر چیزوں میں برکت آتی ہے۔ اور نیت میں خرابی آ جائے، نیت میں فتور آ جائے، عدل کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک حصی مثال میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں کہ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے نکلے، شکار کھیلنے کے لیے، تو اپنے لشکر سے الگ ہو گئے، کسی چیز کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے بہت دور چلے گئے، جنگل میں جا پہنچے، وہاں گھوڑا بھی رک گیا تو ان کو پیاس لگ گئی، تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، تھوڑا آگے چلے تو ایک باغ نظر آیا اور باغ میں چلے گئے۔ باغ میں جب گئے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، تو ان کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، انہوں نے جا کر سلام کیا اور درخواست کی کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، آپ جلدی کریں، مجھے پانی پلا دیں۔ اس بوڑھے آدمی نے ان کے چہرے سے، لباس سے سمجھ لیا کہ ہے کوئی عظیم شخصیت، بادشاہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے۔ اس نے بہت اکرام سے بٹھایا، احترام کیا، اکرام کیا، اور سامنے ایک انار کا درخت تھا، اس سے ایک انار توڑا اور گلاس لیا، اس گلاس میں اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو دبایا، نچوڑا، تو ایک انار سے پورا گلاس جوس سے بھر گیا اور اس نے پیش کیا ہارون رشید کو۔ ہارون رشید نے جب وہ انار کا شربت، جوس پیا تو بہت میٹھا تھا، بہت لذیذ تھا، مزیدار تھا، تازہ فریش جو ہے نا جوس تھا انار کا، تو بہت مزہ آیا اس کو، بہت اچھا لگا۔ تو پھر جب اس نے انار کا شربت پی لیا تو کچھ سستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس کے دل میں فتور آنا شروع ہو گیا، نیت خراب ہونا شروع ہو گئی کہ اتنا اچھا باغ، اتنا بہترین باغ، یہ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، اس آدمی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں پہلے تو کوشش کروں گا اسے قیمت ادا کر دوں، اگر اس نے قیمت پر مجھے نہ دیا تو میں اس پر قبضہ کروں گا، دباؤ ڈال کر بھی اس سے ضرور لے لوں گا۔ یہ بادشاہ کے مناسب ہے، عام آدمی کے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس سے ضرور لے لوں گا، اس پر قبضہ کروں گا۔ یہ بات اس نے دل میں کی، دل میں سوچا۔ جب اٹھنے لگا، جانے لگا، تو پھر اس نے کہا اس بوڑھے آدمی کو، بابا ایک اور گلاس پلا دو۔ تو انہوں نے اسی درخت سے انگور، اسی درخت سے انار توڑا، اسی گلاس میں اس کو نچوڑا تو آدھا گلاس بھی نہیں بنا شربت کا۔ اب یہ دیکھ کے حیران کہ اسی درخت سے انار توڑا اور میرے سامنے اس کو نچوڑا تو گلاس بھر گیا، اب آدھا بھی نہیں پورا ہوا۔ تو اس نے اس بابے سے پوچھا، بابا کیا معاملہ ہے، ابھی تو میرے سامنے آپ نے انار توڑا اور گلاس بھر گیا، ابھی تو نہیں بھرا۔ تو وہ بھی کوئی اللہ والا آدمی تھا، اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اب ہارون رشید تو سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ تو میں ہوں اور میری نیت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک دل میں عدل تھا، انصاف تھا، نیت ٹھیک تھی تو برکت تھی، جب نیت خراب ہوئی، عدل کے خلاف ہوئی تو برکت ختم ہوگی۔ پورا گلاس تو کیا، آدھا بھی نہیں رہا، آدھا مکمل نہیں ہوا۔ پھر بیٹھے بیٹھے ہارون رشید نے توبہ کی دل میں اندر کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے اس کی، میری نیت خراب ہو۔ انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں نے غلط یہ سوچی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، میں قبضہ نہیں کروں گا، اس کو مبارک ہو، اس کو اللہ نصیب کرے۔ اس نے جب یہ نیت ٹھیک کر دی تو پھر بابے نے کوشش کی، جو انار ایک دفعہ نچوڑا تھا، جو باقی تھا، اس کو دوبارہ نچوڑا تو دوبارہ گلاس بھر گیا۔ پھر ہارون رشید نے پوچھا، بابا ابھی تو نہیں بھر رہا تھا، ابھی بقیہ اس کا جوس بھی نکل آیا؟ تو بابا نے کہا مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ یہ حصی برکات تھیں عدل کی، دل میں جب عدل کا فیصلہ آیا تو برکت واپس لوٹ آئی، عدل کے خلاف فیصلہ آیا تو برکت ختم ہوگی۔ آج دنیا میں
وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، کمی برکت کی ہے۔ ہمارے اندر عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے برکات ختم ہو گئی ہیں۔ وسائل کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں، دنیا میں کسی ملک کو اتنے وسائل نہیں دیے۔ اس کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے، برکت ختم ہوگی۔ ہم میں عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے آج ہر آدمی انصاف مانگتا ہے، انصاف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے، جی میرے ساتھ فلاں انصاف نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، میں کس حد تک انصاف کر رہا ہوں، میں کتنا انصاف دے رہا ہوں، میرے ذمے جو حقوق ہیں ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر شیخ عبدالقدیر اعوان مدثر اللہ علیہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کردار ادا کرے، پورے ملک کا ٹھیکہ نہ اٹھائے، جتنی حیثیت ہے، جتنی اوقات ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرے، جتنے حقوق اس کے ذمہ وہ ادا کر دے، اس کی طرف سے عدل انصاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں وہ ادا کروں، میں عدل و انصاف کروں۔ ہم دوسروں سے عدل کا تقاضا کرتے ہیں، انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، خود عدل انصاف نہیں کرتے۔ تو بہرحال جب عدل و انصاف قائم ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، تو برکات نازل ہوں گی، ہر چیز میں برکت ہوگی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، دلوں میں اطمینان ہوگا، نیتیں ٹھیک ہوں گی، امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ عدل و انصاف کی برکات ہوں گی۔ جب عدل قائم ہوگا، امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی۔ جب ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، تو پھر امن بھی نہیں رہے گا، سکون بھی نہیں رہے گا، اور رزق کی تنگی بھی آئے گی، برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک 40 سال تک خیر و برکت کا زمانہ ہوگا۔ 40 سال ایسی برکات نازل ہوں گی، بہت برکات ہوں گی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں ان برکات کو بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق عدل انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔